علامہ انصر القادری صاحب اور اپنے دونوں برادران محمد وسیم صاحب اور شہریار صاحب اور تمام فیملیز کے ساتھ اپنی طرف سے اور آپ کی طرف سے بھی اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ راجہ صاحب کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔ آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ اگر آپ قرآن مجید کو اسٹڈی کریں تو قرآن مجید باپ کی ذمہ داری بھی بتاتا ہے اور پھر آگے جو اولاد ہے، بیٹے ہیں، ان کی ذمہ داری بھی بتاتا ہے۔ یہ پارہ نمبر 21 ہے، پارے کا نام اتل ما اوحی، اس کی سورہ لقمان ہے۔ اگر آیت نمبر 12 سے آپ اس مضمون کو اسٹڈی کریں، پڑھیں، اس کو آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ باپ کی کیا ذمہ داری ہے۔ اگر باپ آج ذمہ داری ادا کرتا نا تو یہ جو بوڑھے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کی محبت کو ترستے رہتے ہیں، بوڑھے باپ کی جیب خالی ہوتی ہے، بیٹا باہر خرچ کرتا رہتا ہے، لیکن بوڑھے باپ کا جو بٹوا ہے نا وہ خالی ہوتا ہے۔ لیکن قربان جائیں، جب بچے کے پر خرچ کرنے کی باری آتی ہے یا بچے کی ضرورت کی باری آتی ہے، یہ باپ جو ہے خالی بٹوے کے ساتھ بھی اس چیز کا اظہار کرتا ہے، بیٹے اگر تیرے پاس نہیں ہے تو میں تجھے پیسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ چونکہ ماں باپ کی محبت جو ہے، اس محبت کو قرآن مجید نے بیان فرمایا۔ اب 3-4 منٹ ہیں، آپ ذرا سماعت فرمائیں۔ باپ کی ذمہ داری جو قرآن مجید کہتا ہے وہ یہ ہے کہ باپ کیا کرے، اپنے بچوں کو تربیت کرے۔ کس چیز کی؟ قرآن مجید نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ باپ اپنے بچوں کی سب سے پہلے کیا تربیت کرے گا کہ وہ یہ نصیحت کرے گا کہ اے میرے بیٹو، اے میری بیٹیوں، کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ جب باپ یہ تربیت کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے تو قرآن آگے سے جواب دیتا ہے کہ اے بیٹے، یہ باپ چونکہ ہمارے متعلق تیری ایسی تربیت کر رہا ہے، اے بچوں اب ہم تمہاری ایسی تربیت کرتے ہیں کہ تم نے بھی اپنے ماں باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ دیکھیں، آپ جب اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں تو پھر قرآن مجید بچوں کو بھی یہ حکم دیتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور بطور خاص ماں کے ساتھ، کہ ماں تمہیں تکلیف پر تکلیف برداشت کرتے ہوئے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، اور تمہارا جو دودھ کا چھوٹنا وہ بھی 2 سال ہے۔ اس لیے اپنے رب کا بھی شکر ادا کرو کہ تمہیں دنیا ہی کے اندر اللہ عز و جل نے یہ جنت ماں باپ عطا فرمائے ہیں، اور میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ اب دیکھیں، یہ خاص بات آئی ہے، چونکہ باپ بیٹے کی تربیت کر رہا تھا، اچانک آیت نمبر 13 کے اندر اللہ عز و جل نے اس چیز کو روک کے ارشاد فرمایا، اے بیٹے اب تو بھی سن، یہ جو باپ تیری تربیت کر رہا ہے وہ تربیت کرتے ہوئے سب سے پہلے ہمارے متعلق ارشاد فرما رہا ہے، اب بیٹے ہماری طرف سے یہ اعلان اور یہ حکم اور یہ ہدایت ہے تجھے کہ تو بھی اپنے اس باپ کے ساتھ اور اس ماں کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے۔ اور پھر آگے دیکھیں کہ باپ کیا ذمہ داری پوری کرتا ہے۔ اگر باپ آج ذمہ داری پوری کرتا، اور میرے مسلمان بھائیوں، یار ہم کیا ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں، اس سے بڑی نصیحت کیا ہو سکتی ہے؟ کبھی دیکھا تھا کہ اس موسم سرما کے اندر بھی جنگلوں کے اندر آگ لگے؟ یہ کبھی زندگی میں سنا تھا؟ کبھی آپ نے ایسا دیکھا تھا؟ ہمارے آباء و اجداد جو ہمیں بتاتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں، بڑی عمر کے لوگ موجود ہیں، وہ کیا کرتے تھے؟ وقت آتا تھا اپنے کھیتوں کے اندر کھڑے ہوتے تھے بیج ڈالنے کے لیے، چونکہ انہیں پتا ہوتا تھا کہ بارش برسنے والی ہے۔ آج ایسا کیوں ہے کہ میں اور آپ بھرپور واعظ و نصیحت بھی کر رہے ہیں، مسجدیں بھی بھری پڑی ہیں، پھر دیکھیں ایک گاؤں سے صرف ایک بندہ عمرے کے لیے جاتا تھا، لوگ اسے چھوڑنے جاتے تھے، اس کا استقبال کرتے تھے۔ ایک گاؤں سے 20-20 30-30 لوگ عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم نے تو یہ سنا تھا جو عمرے پہ جاتا ہے اللہ عز و جل اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ کیا کبھی سوچا ہے کہ کبھی موسم سرما کے اندر بھی ہمارے جنگلوں کو آگ لگے گی؟ موسم گرما کے بارے میں سنا، وہ بھی کوئی باپ ہوگا جو اپنے بیٹے کو ایسی تربیت دے رہا ہے۔ باپ ہونے کی حیثیت سے سمجھو
میرے مسلمان بھائیوں، قرآن کہہ رہا ہے باپ کی یہ ذمہ داری ہے وہ ہماری معرفت بتائے، ہمارے محبوب کی معرفت کے متعلق بتائے، اور پھر اسے بتائے کہ اللہ عز و جل کی مخلوقات کے تجھ پر حق ہیں، تجھ پر ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو تو نے پورا کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ لوگو، ان جنگلوں کو آگ نہ لگایا کرو، چارے کے لیے، اپنے جانوروں کے لیے، اپنے مفادات کے لیے ان جنگلوں کو آگ نہ لگایا کرو۔ جہاں تمہارا رزق لکھا ہوا ہے، اگر کسی مضبوط چٹان کے اندر تمہارا رزق ہے، اگر کس آسمانوں کے اندر تمہارا رزق ہے، زمین کے اندر تمہارا رزق ہے، اللہ یہ وعدہ فرما رہا ہے وہ رزق تمہیں عطا فرما کے رہے گا۔ مفادات کی خاطر، اپنے مفادات کی خاطر دوسروں کا نقصان مت کرو۔ یہ ہم نے کبھی، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ آپ لمبی زندگی گزاری ہے، کسی کے ساتھ لین دین ہو، لڑائی جھگڑا، اٹھنے بیٹھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اللہ عز و جل آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ اللہ عز و جل پھر رشتہ داروں کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں جس گھر کے اندر وفات ہو نا، اس گھر کے اندر کھانا نہیں پکنا چاہیے۔ حضور نے 3 دن منع فرمایا، اس دن اس گھر کے جو قریبی رشتہ دار ہیں اور جو پڑوسی ہیں وہ کھانا پکائیں گے۔ 3 دن تک اس گھر کے اندر کھانا نہیں پکنا چاہیے، لہٰذا رشتہ داروں کی طرف سے یہ اہتمام ہوگا، جو دور سے مہمان آئیں وہ کھانا کھا کے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔